ہمارے ایم این ایز اٹھائے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کی خواتین کو اٹھایا گیا۔ ایسی حکومت جس کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہے، وہ لوگ جو جعلی ووٹوں کی بنیاد پہ آتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتے ہیں، وہ عوام کی بالادستی کے تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، وہ آئین کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کے سامنے وہ آخری دیوار ہوگی جس کو پار کیے بغیر یہ جو عدلیہ پہ حملہ ہے اس کو یہ انشور نہیں کر سکیں گے۔ ان کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم والا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف پرسن اسپیسیفک ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو چھیڑا جا رہا ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 63A جو ہے اس کو آرٹیکل 8 کو 199 کو ان ساری چیزوں کو یہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جوڈیشری کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹرائل کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی پارلیمنٹ، ایسی حکومت جس کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہے، جس نے رپورٹڈلی پورے پاکستان میں صرف 16 سیٹیں جیتیں، ایک مائنورٹی حکومت جو یہاں پہ جعلی فارم 47 کے بنیاد پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کر سکیں، کسی بھی حوالے سے وہ اس قسم کی لیجسلیشن کر سکیں، اور یہ کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو جعلی ووٹوں کی بنیاد پہ آتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتے ہیں، وہ عوام کی بالادستی کے تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، وہ آئین کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو پارلیمان میں بٹھایا اور لایا ہی ایک خاص مقصد کے لیے گیا ہے، اور وہ مقصد آپ کے سامنے رہا ہے جس پہ ہماری پارٹی وقتاً فوقتاً کھل کے بات کرتی رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کے سامنے وہ آخری دیوار ہوگی جس کو پار کیے بغیر یہ جو عدلیہ پہ حملہ ہے اس کو یہ انشور نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے عدلیہ پہ یا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس دفعہ یہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کے پہلے باہر سے حملہ کیا، اس دفعہ یہ اندر سے حملہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی پارلیمنٹس کی تاریخ میں بدترین مثال قائم کی کہ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے نقاب پوشوں نے گرفتار کیا۔ گرفتار لفظ شاید غلط ہے، ابڈکٹ کیا، اغوا کیا۔ ہمارے ایم این ایز اٹھائے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کی خواتین کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ان کے کاروبار جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی۔ ابھی کل پارلیمنٹ لاجز کے اندر ایک ایم این اے جو صاحب ہیں ان کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا تھا، اور اپوزیشن لیڈر اور ہم ایم این ایز اور چند وکلا جا کے ان کو وہاں سے کل جو ہے ایسے ہی کہنا چاہیے کہ ہم ریسکیو کر کے لے کے آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو آپ نے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ترامیم کے اندر ججوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ آپ ان 6 ججوں کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا تھا۔ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ میاں والی کے جج نے خط لکھا تھا، سرگودا کے جج نے خط لکھا تھا، یہ آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، تو عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو پاپڑ بیلے جا رہے ہیں یہ فروٹفل نہیں ہوں گے، لوگ اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ ہم جو کھڑے ہیں ہم صرف یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، آئین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کھڑے ہیں، اور ہر وہ کوشش ہم کریں گے جس سے پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے اور ہم عدلیہ کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ آج میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا 8واں بے نتیجہ اجلاس مخصوص نشستوں کے حوالے سے نکلا ہے۔ جتنی ڈس آنیسٹی الیکشن کمیشن میں نظر آ رہی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان پہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، اور لگانا چاہیے ریاست کو۔ ہم تو آلریڈی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور پورے الیکشن کمیشن کو ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیٹ کے فیصلے سے لے کے
8 फरवरी के इलेक्शन तक, उसके बाद मखसूस नशिस्तों तक, और फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से किस तरीके से रिकाउंटिंग्स के अंदर हमारे लोगों के साथ जो रवैया अपनाया गया इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पे पार्टी बन गया। और मैं ये समझता हूं कि आज जो इंतशार है पाकिस्तान की सियासत में, इस इंतशार का मौजब बुनियाद जो है वो इलेक्शन कमीशन है। इसीलिए हम दोबारा आज डिमांड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान को फौरी मुस्तफी हो जाना चाहिए और रियासत को इंश्योर करना चाहिए, वरना अवाम अपना फैसला जरूर करेंगे, और जब अवाम फैसला करेंगे तो मेरे ख्याल में उस दिन से सबको डरना भी चाहिए और बचना भी चाहिए। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि उसका जिक्र आज बहुत जरूरी है, उसके बाद शिबली भाई जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और वो है कल का एहतजाज रावलपिंडी। हम जलसा करना चाहते थे, मगर ये हमेशा की तरह चाहते हैं कि हमें शहरों के अंदर जलसा न करने दिया जाए, और हमेशा उठा के हमें ऐसी जगह पे फेंका जाता है एनओसी दे के, और लोगों के सामने एक फेस सेविंग की जाती है कि हमने इनको एनओसी दिया। एनओसी देते हैं, साथ रास्ते बंद करते हैं, साथ कंटेनर लगाते हैं, साथ हर जिले के अंदर डिटेंशन ऑर्डर्स जो है वो इशू करते हैं, हमारे बंदे गिरफ्तार किए जाते हैं, हमारे रास्ते रोके जाते हैं, बंदों को मारा जाता है, और फिर उनके साथ वो जो सिक्योरिटी ब्रांच है एक रात पहले जो है वो हर जिले में हर जगह पे वही बेहूदगी और बेशर्मी जो है वो करते हैं जो इनका शेवा रहा है। टाइम जो है वो हमें ऐसा देंगे कि 2 बजे दुनिया का केड़ा जलसा 2 बजे शुरू होकर 5 बजे 6 बजे खत्म हो जाता है, मगर ये पुश करते हैं और फिर पुलिस इंटरफेयर करती रहती है। मैं ये समझता हूं कि संजानी में हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ लाहौर में क्या हुआ, और संजानी में तो आप ये देखें कि हमारे कायद ने इंतशार से बचने के लिए, किसी भी किस्म की बदअमनी से बचने के लिए, पाकिस्तान के नाम पे उन्होंने ये रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को दी कि हम अपनी डेट्स जो है वो चेंज करते हैं, मगर उसके बावजूद जब डेट चेंज की तो जो रवैया था मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो अब हम लियाकत बाग रावलपिंडी कल एहतजाज कर रहे हैं। बेहतर यही होता कि ये लियाकत बाग का एनओसी इशू कर देते, नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, एक एक बच्चा, बुजुर्ग, खवातीन पूरे चप्पे चप्पे से पाकिस्तान के लियाकत बाग पहुंचेंगे और वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, एहतजाज करेंगे, अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे। ये हमारा आईनी हक है, और हमारा आईनी हक जबरदस्ती, ताकत से, बदमाशी से हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और यह एहतजाज अदलिया की आज़ादी, उनके तहफ़्फ़ुज़, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से है। मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अपने घर में रह सकेगा, सब महंगाई का शिकार हैं। और हम ये समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से, जैसे मैंने पहले आईनी तरमीम की बात की और मैं इस पर बात ख़त्म करूँगा, कि जो भी मुल्क लूटने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देगा वो लोगों के लिए उतना ही काबिल नफरत होगा जितना मुल्क लूटने वाले काबिल नफरत हैं। ये वो टोला है जिन्होंने पहले मुल्क की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान की अवाम की दौलत पे डाका मारा, और फिर इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे डाका मारा है। यानी कि आप उन लुटेरों को जिन्होंने मईशत तबाह की उनका तहफ़्फ़ुज़ तो करते रहे हैं, अब आप मैंडेट चोरों को, जिनको आपने ला के बिठाया, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो मैं ये तंबीह करना चाहता हूं कि अवाम के लिए आप काबिल नफरत हो जाएंगे, लोग आपसे उससे भी ज्यादा नफरत करेंगे जितनी लोग इन चोरों से करते हैं।